إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. محترم و مکرم بزرگان، نوجوان دوستو، اللہ رب العالمین کا بے پایا احسان و کرم ہے جس کی توفیق سے ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے جمع ہونے قبول فرمائے اور ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں اللہ تعالیٰ اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین مجھے کہنے سے زیادہ اس پر عمل اور آپ تمام کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم سامعین، رمضان مبارک کا مہینہ قریب آتا جا رہا ہے اور یہ مہینہ بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کا انتظار چھوٹے بڑے بوڑھے جوان مرد عورت تمام کے تمام لوگوں کو رہتا ہے، اور اس ماہ مبارک کے آنے سے قبل مسلمان کئی قسم کی تیاریاں کرتا ہے، اپنی زندگی کو بدلنے کا سوچتا ہے۔ اس کے اندر ایک فکر آتی ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہم کیسے گزاریں، کس انداز میں گزاریں، کس طرح سے رمضان مبارک کا مہینہ جائیں تاکہ رمضان مبارک کے ایک منٹ بھی ہم ضائع نہ کر سکیں۔ جیسے رمضان مبارک کے تعلق سے ہم غور و فکر کرتے ہیں، ایسے ہی ہمیں اپنی زندگی کے ہر گوشے کے تعلق سے، ہر مراحل کے تعلق سے، زندگی کے جتنے گوشے ہیں تمام کے تمام گوشوں کے تعلق سے ہمیں غور کرنا چاہیے۔ کیا اللہ رب العالمین نے عبادت صرف رمضان کے لیے خاص کی ہوئی ہے؟ کیا اللہ رب العالمین نے صرف یہ کہا ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ آئے اور مسلمان نماز کا پابند ہو جائے؟ کیا اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ آئے اور مسلمان اپنے آپ کو دیندار بنا لے؟ کیا شریعت ہمیں اس کی تعلیم دیتی ہے کہ صرف رمضان مبارک کے مہینے میں ہمیں عبادت کرنا ہے؟ نہیں، بلکہ شریعت کا جو کھلا اعلان جو ہے، کھلا پیغام جو ہے، وہ پیغام ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، کہ تم عبادت کرو تمہارے رب کی، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں یقین سے مراد موت ہے، یعنی انسان اس دنیا میں زندہ ہے، جب تک جان باقی ہے، حیات باقی ہے، اس کے سانس چل رہی ہے، تب تک وہ اللہ کی عبادت کرے۔ درمیانی مراحل جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حادثات ہو جائے تو اس حالت میں نماز کے چھٹتی ہے، لیکن اگر صحیح سالم انسان ہے، عاقل و بالغ انسان ہے، اگر اس کا دماغ صحیح ہے اور صحت صحیح ہے تو اس کو آخری وقت تک، موت تک عبادت کرنا ہے۔ یہ قرآن کا صاف فیصلہ ہے، یا نہ میرا فیصلہ ہے، نہ آپ کا فیصلہ، نہ دنیا کسی اور کا فیصلہ ہے، بلکہ رب کا فیصلہ ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، کہ آپ عبادت کیجئے اس وقت تک جب تک کہ آپ کو موت نہ آ جائے۔ یعنی صرف رمضان کے لیے عبادت کو خاص نہیں کیا گیا ہے، رمضان المبارک کے لیے اعمال کو خاص نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اعمال کا ثواب رمضان میں زیادہ ہوتا ہے، اتنا ملتا ہے، اس سے زیادہ یہ نہیں ملتا کہ ہم نے رمضان مبارک کے لیے عبادت کو خاص کر دیا، نماز کو خاص کر دیا۔ ہاں، روزے کو رمضان کے ساتھ خاص کیا ہے، فرض روزے کو ایک الگ چیز ہے، لیکن عام عبادات جو ہیں جیسے 5 وقتہ نماز ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے زندگی بھر کے لیے
عام کر دیا ہے، صرف رمضان کے لیے نہیں رکھا ہوا ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان کو اور جنات کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ جن اور انس خالص میری عبادت کریں۔ گویا معلوم ہوا انسان اور جنات کی پیدائش کا مقصد اللہ نے بتلا دیا کہ انسان اور جنات کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو لگائے رکھے، اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو خرچ کیے رکھے، اللہ کی عبادت میں وہ مشغول رہے، اللہ کی عبادت میں وہ لگا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اب انسان اگر جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس مقصد میں ناکام ہو جائے تو انسان کی پیدائش کا مقصد سمجھ میں نہیں آتا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ میں نے پیدا اس لیے کیا ہے تاکہ تم میری عبادت کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ عبادتوں میں سب سے افضل ترین عبادت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ، عبادتوں میں سب سے افضل ترین عبادت نماز ہے۔ یہ نماز جس کے تعلق سے قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک مومنوں پر نماز 5 وقتہ اللہ رب العالمین نے اس کے متعین پر واجب قرار دی ہے، فرض قرار دی ہے۔ کہیں قرآن میں یہ نہیں آیا کہ ہم نے رمضان مبارک کے مہینے میں نماز کو فرض قرار دیا۔ اللہ نے کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، جو اللہ نے اس کے متعین وقت رکھے ہوئے ہیں، یعنی فجر کی نماز جو اس کا وقت ہے، ظہر کی نماز جو اس کا وقت ہے، عصر کی نماز جو اس کا وقت ہے، مغرب کی نماز جو اس کا وقت ہے، عشاء کی نماز جو اس کا وقت ہے، اس مقررہ وقت میں اللہ رب العالمین نے نماز کو واجب اور فرض قرار دیا ہے۔ اب انسان بلا عذر شرعی اس وقت سے ہٹ کر دوسرے وقت میں نماز پڑھتا ہے، عذر شرعی نہیں ہے، ایسے ہی منمانی طور پر کرتا ہے تو اس کو اس کا ثواب دیا جائے، اس کو اس کا عذاب بھی دیا جائے گا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ایسا نمازی جس کے لئے ویل ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے، جو نماز میں سستی کرتا ہے بلا عذر شرعی، کوئی عذر شرعی نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ عذر اس کے پاس ہو اور بلا عذر و نماز کو سستی کے ساتھ چھوڑتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، نماز کو اس کے وقت پہ ادا نہیں کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے۔ جہنم کے اندر ایک طبقہ ہے جسے ویل کہا جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بنا رکھا ہے۔ ایک مقام اللہ نے ارشاد فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى، کہ منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کہتا ہے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى، وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یعنی نماز قائم کرتے نماز پڑھتے ہیں، سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، بلا عذر شرعی، بلا وجہ، ایسا کوئی عذر اس کے بعد نہیں ہے، اور بلا عذر اس نے نماز کو مؤخر کر دیا، لیٹ کر دی، سستی کرتا رہ گیا۔ اللہ نے کہا یہ منافقین کی علامت ہے۔ صرف رمضان کے لیے نماز کو خاص کر دینا یہ بھی مومن کی علامت کبھی نہیں ہو سکتی۔ مومن نماز کو زندگی بھر پڑھتا ہے، اور منافق کبھی پڑھتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے۔ منافق کبھی اس کو شوق چڑھتا ہے تو نماز پڑھ لیتا ہے، اور جب شوق چلا جاتا ہے تو نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور ایک وہ لوگ ہیں جو نماز میں پیچھے ہٹنے والے، اللہ نے کہا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، اللہ نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، اور بعد میں ایسے برے لوگ آئے أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، نماز کو چھوڑ دیا، نماز کو ضائع کیا، اور وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اپنے نفس کی پیروی کی، یعنی اس کے من نے جو کہا اس کو مانا، شریعت کی نہیں مانی، قرآن نے کیا کہا یہ نہیں سنا، حدیث نے کیا کہا یہ نہیں سنا، اللہ کیا پیغام دیتا یہ نہیں سنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیغام دیتے اس کو نہیں سنا، بلکہ فَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اس نے اپنے نفس کی پیروی کی، اس کے من نے جو کہا وہ کیا۔ اس کے من نے کہا نماز چھوڑ دے،
کوئی بات نہیں نماز چھوڑ دی، اس کے من نے کہا یہ کر لے، کوئی بات نہیں، اس کی من کی بات کو مان لیا، اللہ نے کہا یہی لوگ ہیں جو نماز کو ضائع کیا اور اپنے من کی پیروی کی، فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، اللہ کہتا ہے ان قریب ایسے لوگوں کو غیّا میں ڈال دیا جائے گا۔ غیّا کیا چیز ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں غیّا جہنم کے اندر ایک وادی ہے، اس وادی کے اندر انہیں ڈال دیا جائے گا۔ اور غیّا کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ جہنم کے اندر سب سے نچلا جو درجہ اور طبقہ ہے اسے غیّا کہا گیا ہے، جسے غی ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی ایسے لوگ جو نماز کو ضائع کرتے ہیں اور منمانی طور پر وہ اپنے دین کو لے کے چلتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ اللہ نے جہنم بنایا ہوا ہے۔ یہ چند دلائل آپ کے سامنے پیش کی، ایک اور دلیل آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ رب العزت فرمایا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، جب جہنمی لوگ ان سے پوچھا جائے گا کہ تم جہنم میں کیوں ڈالے گئے، وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو دو چیز آئی، ایک تو کھلے طور پر نماز چھوڑنے والے، ان کا تو اللہ تعالیٰ نے جہنم ٹھکانہ متعین کر رکھا ہے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کرتے ہیں، کاہلی سے کام لیتے ہیں، کبھی من کیا تو پڑھ لیا، کبھی چھوڑ دی۔ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین منافق کے ساتھ ملا دیا ہے، اور ایسے لوگ کا ٹھکانہ بھی اللہ رب العالمین نے جہنم رکھا ہوا ہے، اور ایسے لوگ کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ منافق پر دو نمازیں بھاری ہوتی ہیں، ایک عشاء کی نماز اور ایک فجر کی نماز۔ یہ دو نماز منافق پر ہمیشہ بھاری ہوتی ہیں۔ آج دیکھیے ہمارے نوجوانوں کی حالت دیکھیے، فجر میں آج اٹھنا ان کے لیے دشوار ہوتا جا رہا ہے، مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے، کتنا سمجھایا جائے، کتنا بتایا جائے، لیکن نوجوان جن کی نیند فجر میں کھلتی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم ہمیں نفاق سے اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو ہماری اس کوتاہی کی وجہ سے ہم منافقوں کی صف میں داخل ہو جائے۔ جب مومنوں کو بلایا جائے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم منافقوں کی صف میں لگ جائے اور پوری دنیا جان جائے گی یہ منافق تھا، یہ منافق تھا، منافق تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق بتا دیے گئے تھے، اور آج کے زمانے میں ہم کسی پر نفاق کا فتویٰ اور حکم نہیں لگا سکتے ہیں، لیکن جب روز قیامت ان کا حشر منافقین کے ساتھ ہوگا تو دنیا جان جائے گی یہ منافق ہے جو منافق کے سب میں جا رہا ہے۔ تو اللہ کے واسطے ہم خود بھی اپنی اصلاح کریں، اور اپنے گھروں کی عورتوں کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ مرد تو نماز پڑھ لیتے ہیں، گھر کی عورتوں کی کنڈیشن اور زیادہ خراب ہے۔ نماز کے معاملے میں عورتیں پیچھے نظر آ رہی ہے، انہیں بتائی نہیں کہ حکام کیا ہے، شریعت کیا ہے، انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ نماز بھی پڑھنا واجب ہے۔ وہ تو نماز کئی عورتیں اللہ کا شکر ہے گھروں میں پڑھتی بھی ہے، بہت ساری عورتیں نماز کو ایسے ہی ضائع کیے بیٹھی رہتی ہے۔ تو عورتوں کو پیغام دینا چاہیے۔ ہاں اسی پر بس نہیں، بلکہ میں آپ کے سامنے چند مثبت انداز میں جو دلائل آئے ہیں وہ بھی پیش کروں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گیا، مومن فلاح پا گیا۔ کون مومن؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایک طرف اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ فرمایا جو کلی طور پر نماز چھوڑتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کا تذکرہ فرمایا جو نماز میں سستی کرتے ہیں، لیکن ایک تذکرہ اور بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا مومن کامیاب ہو گئے۔ اللہ اکبر، مومن کامیاب ہو گئے۔ کون مومن؟ وہ مومن جن پر اللہ تعالیٰ نے نماز کو واجب کی ہوئی ہے اس کے وقت متعینہ پر، اور وہ نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ اس وقت پڑھتے ہیں، ایسے مومن کامیاب ہو گئے۔ اللہ نے آگے ارشاد فرمایا 4-5 آیتوں کے بعد الذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ مومن کامیاب ہو گئے جن مومنوں نے اپنی نماز کی حفاظت کی، صرف رمضان کے لیے نہیں، کبھی کبھی نہیں، جمعہ کے لیے نہیں، بلکہ ان مفسرین اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمن کتابا موقوتا، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر 5 وقتہ نماز اس کے وقت متعینہ پر واجب کی ہے، ان وقت متعینہ کے اندر بلا عذر شرعی وہ نماز کو مؤخر نہیں کرتے ہیں، بلکہ جو وقت اللہ نے بتایا ہوا ہے اور حدیث کے اندر جو اس کا اول وقت سے آخر بتایا گیا ہے اسی دوران میں اس نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ ایسے مومن کے تعلق سے اللہ نے کہا
کہ وہ مومن اس وقت کے اندر نماز کی حفاظت کرنے والے ایسے مومن کامیاب ہو گئے۔ ان کی کامیابی کیا ہے؟ اللہ نے آگے فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہے۔ وارث ہے، وارث کہتے ہیں کہ اس کے حصے میں وہ چیز آنے والی ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ کس چیز کے وارث ہے؟ الذین هم یرثون الفردوس، یہ لوگ جنت کے وارث ہیں۔ اللہ کہتا ہے، میں نہیں کہتا۔ اللہ کہتا ہے جو نماز کی پابندی کرنے والے، 5 وقت نماز کو اس کے متعین وقت پر پڑھنے والے، نماز میں کوتاہی نہیں کرنے والے، نماز کو برابر پڑھنے والے، فجر اس کے وقت میں اٹھ کر پڑھنے والے، جب بڑی گہری نیند آ رہی ہو اور نرم بستر پر جب نیند بڑی میٹھی ہو، اس وقت بستر کو چھوڑ کر کے بیدار ہو کر کے اللہ کے لیے اپنا آپ کو جگا کر کے نماز کے لیے حاضر ہونے والے ایسے مومن کے تعلق سے اللہ نے کہا ایسے مومن کامیاب ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ میرے مان والے بھائیوں، اگر جنت کے وارث ہونا چاہتے ہیں اور جنت پانا چاہتے ہیں، اللہ کی قسم نماز کی پابندی کرنی ہوگی، بلا سستی، بلا کاہلی اور بلا وجہ کے نماز کو ہم چھوڑنا ترک کر دے، چھوڑ دے اور نماز کو کہ عادی بن جائے، پابند ہو جائے، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں جنت نصیب فرما دے گا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا جنت، بلکہ اور مزید ایک بات کہی، ہم فیہا خالدون۔ اللہ نے کہا جنت تو ان کو ملے گی، جنت کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ملے گی، جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی جنت سے باہر نہیں نکالے جائیں گے۔ دونوں پہلو بیان کر دیا گیا کہ نماز میں سستی کرنے والے، نماز ترک کرنے والے، ان کا انجام بھی بتایا گیا ہے، اور جو نماز کی پابندی کرنے والے، نماز کی حفاظت کرنے والے، اللہ کے لیے خالص عبادت کرنے والے، ان کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے بہترین بتایا ہے۔ آخری حدیث پہ سے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، روز قیامت کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے سائے کے، کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ پوری دنیا پریشان ہوگی، اپنے اعمال کو لے کے پریشان ہوگی، ان میں سے ایک شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا جوان جس نے اپنی جوانی کو رب کی عبادت میں گزارا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، عبادت کے لیے پیدا کیا، اب وہ جوان جس نے اپنی جوانی کو رب کی عبادت میں لگا دیا ہوگا۔ اللہ نے جو ہم سے عبادت مطلوب کی ہے، تمہیں نماز پڑھنا ہے، روزے رکھنا ہے، اگر تمہارے پاس طاقت ہے، پیسے تمہارے پاس ہے، زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچے ہوئے زکوٰۃ دینا ہے، حج کا تمہارے پاس انتظام ہے، تو جوانی میں حج کرنا سب سے بہتر ہے۔ بڑھاپے میں حج کرنے جانا بڑی دشواری کا معاملہ ہے۔ اللہ نے مال دیا ہوا ہے، جوانی میں اگر ہمارے پاس پیسے ہو گئے ہیں تو جوانی میں اللہ کے لیے حج کر کے آنا یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو واجبات ہم پر کیے ہیں، ان واجبات کو اس نوجوان ادا کرتے ہوئے زندگی گزار دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عبادت کے بدلے میں اس نوجوان کو اللہ تعالیٰ روز قیامت اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ جو بزرگ ہو چکے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کا بھی جوانی کا مرحلہ گزرا ہوا ہے، تو اپنی جوانی کے اندر انہوں نے رب کے لیے عبادت کی ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کی جوانی کی عبادت قبول فرمائے اور انہیں اللہ اپنے سائے میں جگہ دے دے۔ اور یہ جوان کی تعداد جو یہاں نظر آ رہی ہے، یا جہاں تک میری بات پہنچ سکتی ہے، ان نوجوانوں کو اپنے آپ کو اللہ کے سائے میں کھڑا ہونے کے لیے تیار کرنا ہے۔ اللہ کا سایہ پانے کے لیے ایک ہی آپشن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا شاب نشأ فی عبادت اللہ، کہ جوان اگر اپنی جوانی کو رب کی عبادت میں گزارتا ہے، ہمارے شریعت یہ نہیں کہتی ہے کہ ہم کمائے نہ، کمانا، کھانا، دنیا کے اندر جینا، چلنا، دیکھنا، یہ سب کچھ ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن اللہ نے ہم سے صرف ایک چیز مانگی ہے، وہ یہ مانگا ہے کہ جوان اپنی جوانی کو رب کی عبادت میں گزار دے، تو انشاءاللہ وہ ان نوجوانوں میں شامل کیا جائے گا جن جوانوں کو اللہ تعالیٰ روز قیامت پکار کر کہے گا اے جوانوں کی جماعت آ جاؤ، میرے سائے میں آ جاؤ، جگہ پالو، پوری دنیا پریشان ہوگی، اس وقت رب کا سایہ مل جائے۔ اللہ کی قسم، یہ دنیا کے سارے رنگینیاں، یہ ساری دنیا کی اچھی چیزیں جو ہمیں لگتی ہے،
جس کی وجہ سے عبادت کو ترک کرتے چھوڑتے ہیں، یہ ساری چھوٹی حید نظر آئے گی، اور رب کا سایہ مل جائے، اللہ کی قسم اس سے بڑا انعام کوئی نہیں ہو سکتا کہ روز قیامت جب پوری دنیا پریشان ہو اور اس وقت اللہ تعالیٰ پکار کر کہے اے جوانوں کی جماعت ادھر آ جاؤ، تم نے عبادت کی ہوئی ہے، تمہارے عبادت کے بدلے میں تمہیں میرا سایہ نصیب ہوتا ہے، آ جاؤ میرے سائے میں آ جاؤ، اور میرے سائے میں آ کر کے اس 1 میل کی دوری پر جو سورج ہے اس کی تمش سے اپنے آپ کو بچا لو۔ تو میرے جوان دوستوں بھائیوں، اس روز قیامت اللہ کا سایہ چاہتے ہیں تو اپنے جوانی کو رب کے عبادت میں گزار دے، وقت کو ضائع نہ کرے، عبادت کے اندر کوتاہی نہ کرے، اور صرف رمضان کے لیے عبادت کو خاص نہ کرے، جمعہ کے لیے عبادت کو خاص نہ کرے، بلکہ عبادت کو پوری زندگی مرتے وقت عبادت جاری رکھے۔ اللہ کا جو فرمان پھر آپ کے سامنے پیش کر دوں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ نے کہا تم عبادت کرو اس وقت تک جب تک تمہیں موت نہ آ جائے، یعنی مرتے وقت اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اللہ سے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو عبادت میں پابندی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ عبادت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو جیسے اللہ ہم سے عبادت چاہتا ہے ویسی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کوتاہی ہم سے ہوئی ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور آگے ہمیں بہتر سے بہتر عبادت عطا فرمائے۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس ماہ مبارک میں جیسے ہم عبادت کے عادی بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوری زندگی ہمیں عبادت عطا فرمائے، آمین۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ويستجب لكم ولا ذكر الله تعالى أعز وأجل